حضرت امام بخاری کا تو نام آپ نے سنا ہے، بخاری شریف قرآن کے بعد اس کا ہی درجہ ہے۔ امام بخاری سے ان کے بعض دوستوں نے گزارش کی کہ جو لوگ آپ پر زیادتی کرتے ہیں، آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، آپ پر بہتان باندھتے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ امام بخاری نے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا دیے۔ کیا ارشادات تھے؟ اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، دیکھو تم ہر حال میں صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے عامل ہو۔ بہت ستائے گئے امام بخاری بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر، جس نے ظلموں کے خلاف بد دعا کی تو گویا اس نے بدلہ لے لیا۔ اگر میں بد دعا کر دوں کسی کو تو اس کا مطلب بدلہ لے لیا۔ قرآن میں انبیاء کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، دیکھو ظالمین کو ہم ہلاک کریں گے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ہلاک کریں گے۔ آپ کا کام ہے صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا۔ حضرت بایزید بستامی مشہور بزرگ، ان کے ہاتھ پر کتنے سارے لوگ ایمان قبول کیے اور بہت سارے پاپ میں مبتلا اشخاص توبہ کیے۔ حضرت بایزید بستامی ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، سامنے بستام کا ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر گانا بجانے کا ایک آلہ تھا۔ تو جب وہ حضرت کے قریب پہنچا تو حضرت نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا پڑا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، وہ غصے میں جو گٹار تھا وہ گٹار آپ کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کا گٹار بھی ٹوٹ گیا اور حضرت کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ آپ نے کمال تحمل سے کام لیا اور خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ایک خادم کے ہاتھ باجے کی قیمت اور اسی طریقے سے ایک حلوہ بنا کر بھیجا اور کہا کہ اس نوجوان کو کہنا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اور یہ تیرا جو باجا ٹوٹا ہے اس کی میں قیمت دیتا ہوں، اور تجھے جو غصہ آیا تھا مجھ پر، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس لیے میں حلوہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بس اتنا خادم نے جا کر کہا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور دوڑتا ہوا آیا اور مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو ستانا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، بہت بد زبان تھی، بد خلق تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ خوب رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کو کہا گیا اتنا کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا میں رو رہی ہوں، مجھے حسرت ہو رہی ہے کہ اب وہ درگزر جیسا افضل عمل اب میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ جب یہ مجھے ستاتی تھی، میرے خلاف کام کرتی تھی، تو یہ باندی جو بدخلق تھی، اس کی بدخلقی کے جواب میں عفو درگزر سے کام لیتی تھی، اور عفو درگزر کا جو اللہ نے جو مقام بتلایا ہے اور جو فضیلت بتلائی ہے اس کو حاصل کرتی تھی۔ اب اس کی موت واقع ہو گئی، اب کہاں مجھے یہ نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ تھا۔ تو دیکھیے آج کے درس میں ہم کو یہ پیغام ملا ہے، فاعفوا واصفحوا۔ ہم بھی بہت ستائے ہیں، اپنوں سے بھی ستائے ہیں، غیروں سے بھی ستائے ہیں۔ آج کے حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کے خلاف مختلف قسموں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہے، قرآن کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، مسلمان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کیسے موقع پر حکم دیا گیا تھا، فاعفوا واصفحوا۔ یاد کر لیجئے فتح مکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں داخل ہوتے مکہ کے اندر، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ اب زدے سہمے بیٹھے ہوئے، اب ہم سے انتقام لیا جائے گا، اب ایک ایک کا ظلم بیان کر کے ویسا انتقام ہم سے لیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی عفو درگزر کے اعلیٰ مقام پر تھے، صاحب سامنے بیٹھے ہیں، نگاہیں سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں اب فیصلہ ہو تب فیصلہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو میں آج تم کو وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بات پرسو نہیں ہوگی۔ بس سب کے دل رونا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام کے اندر ذوق در ذوق داخلہ شروع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ تو اگر ہم ستائے ہوئے ہیں اپنوں سے، غیروں سے، یا یہ کہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، یا یہ کہ ہم اپنے بھائیوں سے ستائے ہوئے ہیں، تو آج کا یہ خوبصورت پیغام لیتے جائیے، فاعفوا واصفحوا۔
اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنائیے، اللہ ہم رسوا نہیں ہونا چاہتے، دنیا کے اندر ہم عزت کمانا چاہتے ہیں، تیرا پیغام ہے فاعفو واصفحوا، ہم نے بھی سب کو دل سے معاف کر دیا۔ اور جب ہم دل سے معاف کر دیں گے تو یاد رکھیے گا اس سے ہمارے صرف اخلاق پاکیزہ نہیں ہوگے، ہماری روح پاکیزہ ہو جائے گی، ہماری طبیعت میں ہلکا پن آ جائے گا۔ خواتین اسلام یہاں پر موجود ہے، خاص طور پر ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو گھریلو معاملات کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، باتیں بند ہو جاتی ہے، آج کی نشست میں ساس یہ تہیہ کر لے میں بہو کو معاف کرتی ہوں، بہو یہ تہیہ کر لے کہ میں سب کچھ درگزر کرتی ہوں، معاف کر لے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرنا شروع کر دیں گا جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ حتی یاتی اللہ بامری، اگر سامنے والا ظالم ہے تو صبر سے کام لیجئے۔ کیوں صبر سے کام لیجئے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کچھ تو کچھ معاملہ ان کے تعلق سے بھی پیدا کرے گا۔ جب ہماری معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ پگھل نہیں رہے، اپنے زلف پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کا انتقام بھی بڑا ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آج ہم بظاہر مظلوم نظر آ رہے ہیں، کل یہی لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اور پھر یہ بتلا رہے صبر کا سامان مسلمانوں کے لیے، اور تم کو کیا کرنا ہے؟ صرف عفو و درگزر سے کام نہیں کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اگر تم اصل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور اصل پاور اور طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہو، دیکھو اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کر لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاکیزہ بنا لو۔ دیکھو دوسرے پارے کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو۔ کس کے ذریعے سے مدد چاہو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا دل بہت دکھی ہو، ہم حالات کا شکار ہو گئے ہو، کاروبار کے اندر بڑا نقصان ہو گیا ہو، ہمارے اپنی بات نہیں مان رہے ہیں، ساتھ سے سمجھے کہ ہمارے میرے ماتحت افراد جو ہے میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہ سوچ لیجئے کہ جو میرے اوپر جو ہے نا اللہ، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس کو کیسے مناؤں؟ جب اللہ کے در پر آ جائیں گے، پھر دل کھول کر رو لیں گے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہے۔ جب گھر کے اندر داخلہ ہوگا تو نگاہیں بدلی نظر آئے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو، اپنی زندگی میں صدقات سے بھی کام لو، اور تم یہ مت سمجھو کہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کا قانون نہیں ہے کسی عمل کو ضائع کرنا۔ انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی، آپ ایک سبحان اللہ کہتے ہو، اس کا ثواب ہم میزان ترازو میں بھر کر دے دیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہو تو ہم اس کا ثواب آسمان و زمین کے خلا کے درمیان پر کر کے تم کو دے دیں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو جو یہ نیکیاں ہم کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے یہاں جاؤ گے تو جو تم اعمال کیے تھے، جو ذکر کیے تھے، جو یہاں درس میں بیٹھے تھے، اللہ کے گھر کی طرف تمہارے قدم اٹھے تھے، آپ کی جیب میں ہاتھ گیا تھا، کسی مجبور نادار کی آپ نے مدد کر دی تھی، روپیہ دو پیسہ پیسے سے ہو، لیکن دیکھیں گے کتنا بڑا اجر و ثواب ہو چکا ہے اس کا اللہ کے یہاں، کیونکہ اس کی پرورش کی گئی ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا نا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرا سی بھی برائی کرے گا وہ یہ سمجھ کے کرے گا رب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھ کو، لیکن ایک نگاہ دیکھ رہی ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اسے پتہ نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کسی پر ہم ظلم کر رہے تو سمجھ رہے کسی کی نگاہ میں ہم آنے والے نہیں، تو دیکھ لو رب کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس آیت کے اندر بھی بتلایا گیا، دیکھو بے شک اللہ رب العزت جو تم کچھ کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ تو آج سب ہم اس مجلس میں بیٹھ کر، میں بھی، آپ بھی، خواتین اسلام بھی، سب صدق دل سے سب کو معاف کر دیجئے۔ اس قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا، فاعفوا واصفحوا پر، اور رب کتنا خوش ہوگا،
ریاکاری نہیں ہے ہمارے اس میں، پھر آپ ہی سمجھیے کتنا خوش ہوگا، معاف کر دیجیے۔ دوسرا پیغام یہ لے کر جائیے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جو نماز قائم کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بے برکتی نہیں آتی ہے۔ پریشان وہی ہوگا جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہوں گی۔ اور اعمال صالحہ جو ہے وہ رزق کے اندر برکت کا سبب بنتی ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں ہمارا کسٹمر چلا جائے گا دکان بند کر آنے سے مسجد کے اندر، نہیں، تو کسٹمر بھیجتا کون ہے؟ کس کے دل میں جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا ہے کہ فلائی دکان پر چلو؟ بہت سارے جوتے چپل کی دکان تھی، وہی دکان پر قدم کیوں رکھا؟ کوئی دل میں بات ڈالا ہے۔ وہ دل میں بات آئی ہے تو ہمارے کسی عمل کے تئیں آئی ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ واقیم الصلاۃ، اب یہاں سے چاہیے کرو اے اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، جس طریقے سے آپ نے یہ دنیا بنائی اور یہ دنیا انسانیوں کے لیے بنائی اور اطاعت کے لیے تو نے مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق سے میں سے ایک میں انسان ہوں، اے اللہ خیر و شر کا مادہ میرے اندر ہے، لیکن ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے برائی سے روکنے والی سوائے اللہ کے، کوئی طاقت نہیں ہے عبادت کی توفیق دینے والی سوائے اللہ کے۔ آپ ہی کی ذات، آپ ہی توفیق دیں گے تو ہم گناہ سے بچیں گے، آپ ہی توفیق دیں گے تو ہم عبادت کے کام انجام دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے فاعفوا واصفحوا واقیموا الصلاۃ، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی اپنی مالوں کی، خاص طور پر خواتین جو ہوتی ہیں اپنے گلے کے زیورات جو ہوتے ہیں، انگوٹھی ہوتی ہیں، اس کا ایک حساب لگائیے اور اس آیت پر عمل کیجیے۔ ورنہ دیکھو پریشانی آتی رہتی ہے، سمجھتے نہیں ہے کیوں آ رہی ہے۔ وقت تو زیادہ ہو گیا، نے تو بتلاتا کہ پریشانیوں کے آنے کا سبب زیادہ تر گھر کے افراد کی بنا پر بھی ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں بتلایا جائے گا۔ دعا فرما لیجیے۔